جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات محترم, آج کی 5ویں رات میں صرف 2 ہی بات کا ذکر ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کچھ واقعے بتاؤں گا, اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جب رمضان فرض ہوا اس وقت کا کیا ماحول تھا اور آج کا کیا ماحول ہے. بڑی تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. ہماری شریعت کے مطابق روزہ یہ ہے, روزے کی تعریف ہو رہی ہے. آدمی بولتے ہیں روزہ کیا چیز ہے, تو روزہ کی تعریف, روزہ کا معنی یہ ہے کہ مسلمان صبح سے لے کر سورج ڈوبنے تک اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی خوشی کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روکا رہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں. اسلام کا چوتھا رکن ہے. مسلمان کی زندگی پر اس کی نہایت ہی مفید اور اہم اثرات ہوتے ہیں. قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کے بنیادی اور اہم ترین فائدے کو بھی بیان فرمایا ہے. ارشاد ربانی ہوا, اللہ رب العزت ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پارہ 2 سورہ بقر آیت نمبر 183. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرات محترم, اس میں شک نہیں کہ روزہ ایک سخت عبادت ہے, لیکن اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ صرف ہمیں اس کے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوتے رہے. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنا سختی امتحان ہم پر کیوں لے رہا ہے؟ نہ آدمی پانی پی سکتا ہے, نہ بھوک, نہ کچھ کھا سکتا ہے, ایک دم بھوکے پیاسے رہ کر انسان پورا دن بھر پڑا ہوا ہے, بے چین ہے, پریشان ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو, پریشان مت ہو, صرف یہ روزہ تم ہی پر نہیں بلکہ تمہارے اگلوں پر بھی, یعنی جو تم سے پہلے آئے ہیں ان پر بھی میں نے فرض کیے گئے ہیں, ان پر بھی میں نے روزہ فرض کیا. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر چاند کے مہینے میں 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہر اسلامک مہینے کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 روزہ فرض کیا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہر سال اسلامی سال کے پہلے مہینے, یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے, تو محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم تھا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کی روزے فرض تھے. ہم اب جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اور اس امت کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امت. یعنی تمام امتوں میں سے اچھی امت یہ ہے, یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء کے امتوں میں سے اچھی امت یہ ہے, یعنی میرے محبوب کی امت ہے. تو اپنے محبوب کی امت کو اس روزہ جیسی عبادت سے کیسے محروم کر سکتا تھا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت پر بھی رحم و کرم کر دیا اور اس رمضان کے مہینے کو فرض کر دیا کہ مسلمانوں تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا, فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ,
یعنی پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے یعنی رمضان کو پائے اس کے روزے رکھے۔ اب رمضان کو پانا مطلب کوئی چیز جیسے مل جاتا ہے، کوئی سامان کوئی دے دیا تو یہ تو پانا الگ ہوا۔ پانے کا مطلب یہ کہ مطلب تمہاری زندگی میں آئے۔ مان لیجیے اللہ کا شکر ہے کہ 2021 کا رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نصیب فرمایا، اسی کو بولتے ہیں پانا، مطلب ہماری زندگی میں آیا۔ اب آنے والے یعنی 2022 میں رمضان ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، یعنی ہم لوگ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں نصیب دے گا کہ نہیں دے گا۔ تو یہی بات ہے کہ یعنی جو رمضان کو پائے، پس تم میں سے جو کوئی رمضان کو پائے اس کے روزے رکھے۔ روزہ کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت روزہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ حالانکہ جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے جنت ملے گا، زکوٰۃ دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا میں جنت دوں گا، حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا میں جنت دوں گا، یعنی جو کچھ بھی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے دوں گا۔ لیکن روزہ کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ حضرات محترم، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آگے کہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزہ اس لیے تاکہ تم کو پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسا صفات ہے، ایک ایسا چیز ہے جو مسلمان کہ اگر اندر ہو تو مسلمان کو برائیوں اور بروں سے منفرد کر دیتی ہے اور نیکیوں کا جذبہ اور نیکیوں کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی تقوی جس مسلمان کے اندر ہوتا ہے وہ اس تقوی کی وجہ سے مسلمان ہر ایک چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دل میں نیکی سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی نیکی کا کام زیادہ کرتا ہے اور خدا کے قرب اور اس کی رضا کا یقینی ذریعہ ہے۔ یعنی تقوی خدا کے قرب ہونے کا ذریعہ ہے اور اس کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کئی مرتبہ متعدد بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تقوی کے فائدے بیان کیے گئے اور اسی کو انسان کی عظمت و کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کون؟ جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ روزہ مسلمانوں میں تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ مسلمان صرف رضائے الہی کے لیے سال میں ایک مہینہ اپنے کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات میں تبدیلی کرتا ہے۔ وہ بھوکا ہوتا ہے لیکن کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی پانی پینے کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لاتا، وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ایسے ہی بچتا ہے جیسے حرام چیزوں سے بچا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی تک سے دور رہتا ہے اور کبھی خواہش نفس پوری کرنے کا خیال نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ روزے نے اس کے تقوی پرہیزگاری کے جذبات کو اتنا ابھار دیا ہے کہ روزے دار شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا۔ ہر سال ایک مہینہ یہی کیفیت ہوتی جس کا اثر 11 مہینے کے شب و روز یہ ضرور رہتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے اور روزہ مسلمانوں کو متقی بناتا ہے، اور اگر روزے دار صرف کھانا پینا ہی چھوڑے اور باقی سب حرکتیں خلاف شروع کرتا رہے، شرع کرتا رہے، مطلب مسلمان روزہ رکھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان روزہ رکھ رہا ہے غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، کسی کو گالی گلوچ دے رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تاش کی پتیاں لپیٹ رہا ہے، مطلب کہ روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے لیکن حرام کام کو کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی اللہ
ارشاد فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے، یعنی روزہ رکھا ہے لیکن بری بات کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں، یعنی چاہے ایک دن کھائے یا 10 دن نہ کھائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو تو ہر برے کاموں سے بچا کرو۔ اب آدمی روزہ رکھا ہے بھوکا پیاسا لیکن برائی کر رہا ہے تو اس کا بھوکا رہنا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو مرعوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، نہ ہی اس انسان کو اس بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ ملے گا۔ رمضان کے روزے، آئیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے 2 شعبان 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے۔ شروع میں یہ عبادت کی کچھ زیادہ سخت تھی کہ دین کی طرح رات کو بھی مرد عورت کا ملنا صحبت کرنا حرام تھا۔ یہاں ایک اور بات کہ کیا رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں مسلمان مرد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے کہ نہیں، صحبت کر سکتا ہے کہ نہیں، ہم بستری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پہلے جس وقت جب عبادت فرض تھا تو اس وقت جس طرح دین میں حرام تھا اسی طرح مرد عورت کا ملنا صحبت کرنا رات میں بھی حرام تھا۔ اس طرح پورے مہینے نفس پر زبردست قابو رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا، کھانے پینے کا وقت اتنا تھا کہ افطار سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے، عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان دونوں دشواریوں کو ختم کر دیا۔ پہلی دشواری ختم ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ پہلی دشواری کیا تھی کہ رمضان کی راتوں میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوش ہو کر فضل کرم کر دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں اپنی بیوی سے جماع یعنی صحبت کر لیا، یعنی ہم بستری کر لیے۔ آپ نے غسل کیا اور احساس گناہ سے، یعنی گناہ کی جب گناہ کا احساس ہوا، جب ان کے دل پر مطلب یہ ہوا کہ میں نے گناہ کر لیا، تو رونے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کے اور خدا کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں، آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے۔ جب حضرت عمر نے اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج یہ غلطی کر دی، آج میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا، تو کچھ صحابہ بھی اس سے پہلے گناہ کر چکے ہوئے تھے، وہ بھی جب حضرت عمر کو کھڑے ہوئے دیکھے تو وہ بھی کھڑے ہو کر اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، انہوں نے بھی یہی غلطی کا اعتراف کیا۔ روح البیان، چند صحابہ کی غلطی پوری امت کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ بنی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا، چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی بھول اور کچھ صحابہ کی چھوٹی سی بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اور وحی نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے روزے کی ایک سختی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی اے لوگو، روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ پہلے کیا تھا؟ حرام تھا، نہ تم دین میں صحبت کر سکتے ہو، نہ رات میں صحبت کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے، اب آدمی رات میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی کہ اب مرد مسلمان اپنے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہ اس لیے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، یعنی مرد عورت ایک دوسرے کے رازدار ہیں، یعنی ایک دوسرے کے شرم اور لاج کو دیکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی مصیبتوں میں کام آنے والے ہیں۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اب کسی کے دل میں خیال نہ ہو کہ جن صحابہ سے غلطی سرزد ہوئی وہ گناہگار رہے، اللہ اللہ معاذ اللہ، حالانکہ آفتاب نبوت معصوم نبی کے اتارے گناہگار کہاں ہو سکتے ہیں، لہذا فرمایا گیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف بھی کر دیا۔ پتہ چلا کہ حضرت عمر کی یہ غلطی یا دوسرے صحابہ کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، وہ گناہگار نہ ہوئے، اس نے تمہارے صدقہ میں اور حضرت عمر اور کچھ صحابہ کے صدقہ میں پوری امت پر اپنا فضل فرمایا۔ اب تمہیں اور آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اجازت دی جاتی ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ پس اب ان بیویوں سے صحبت کرو، یعنی اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، صحبت کرو اور طلب کرو، اللہ سے مانگو جو کچھ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا، جو کچھ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ، صحبت کرو اور مجھ سے طلب کرو، یعنی اگر میں نے تمہارے نصیب میں بیٹا لکھا ہے تو بیٹا دوں گا، بیٹی لکھا ہے تو بیٹی دوں گا، تو جو کچھ میں نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ چیز مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اب دوسری بات ہے کہ پہلے جب شروع میں رمضان نور مبارک فرض ہوا مسلمانوں پر، تو افطار سحری کا ٹائم بہت ہی کم تھا۔ سحری کب سے کب تک انسان کر سکتا تھا؟ افطار سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے، عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب کوئی کھا پی نہیں سکتا تھا، یہ سختی تھی۔ حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک رات افطار کے بعد بیوی سے کھانا مانگا، وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی، یہ تھکے ہارے کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ بیوی نے بیدار کر کے کھانا پیش کیا تو فرمایا اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے، یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ایسی حالت میں دوسرا روزہ بھی رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو محنت مزدوری کے لیے چلے گئے، دوپہر تک کام کرتے رہے، لیکن کمزوری زیادہ ہوتی گئی اور آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت پر خدا کو رحم آیا اور ان کے صدقہ میں امت سے روزے کی یہ دوسری سختی بھی دور فرما دی اور حکم دیا، سختی بھی ختم کر دی اور وحی نازل ہوئی، سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی گئی، کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا گیا۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پارہ 2 سورہ بقر آیت نمبر 187۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب جس طرح پہلے تھا اب اس طرح نہیں رہا، میں نے سحر کا وقت بڑھا کر صبح تک کر لیا ہے، اب سونے نہ سونے کی پابندی بھی ختم کر دیا ہے، چاہے سو چاہے جاگو، اب تم صبح تک کھا پی سکتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے، یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ جب شروع میں رمضان کو فرض تھا تو اتنی سختیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کی امت پر زیادہ سختی ہو گئی ہے، اپنے محبوب کی امت پر رحم و کرم کھا کر فضل کیا اور دونوں سختیوں کو ختم کر دیا۔ پہلا سختی یہ کہ رمضان کے مہینے میں عورتوں کے پاس جانا حرام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب حلال کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا حلال ہے، جائز ہے، صحبت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ
عشاء افطار سے لے کر عشاء کی نماز تک ہی کھا پی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فضل کیا اور وقت بڑھا دیا، یعنی صبح تک کر دیا، صبح تک مسلمان کھا پی سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا۔ تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حسرت کا نعرہ، ہاں مسلک اعلی حسرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا۔ تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی